بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اس سلسلے میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے گزشتہ درس میں نماز کی کچھ قولی سنتوں کا ذکر کیا تھا. آج ہم بات کریں گے نماز کی عملی سنتوں کے بارے میں. یہ نماز کی عملی سنتیں 10 یا 11 ہیں جس کا ذکر ہم آپ سے کرتے ہیں. مختصراً پہلی سنت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت رفع الیدین کرنا. دوسری سنت ہے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا. تیسری سنت ہے رکوع سے اٹھ کر رفع الیدین کرنا. چوتھی سنت ہے 2 تشہد والی نماز میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو کر رفع الیدین کرنا. پانچویں سنت ہے کہ رفع الیدین کرتے ہوئے انگلیوں کو ملا کر رکھنا. چھٹی سنت ہے رفع الیدین کرتے ہوئے انگلیوں اور ہتھیلیوں کو قبلہ کی سمت سیدھا رکھنا. ساتویں سنت ہے رفع الیدین کرتے ہوئے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو تک اٹھانا. آٹھویں سنت ہے دونوں ہاتھوں کو سینے پر اس طرح رکھنا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو یا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑا ہوا ہو. نویں سنت ہے دوران قیام جائے سجدہ پر دیکھتے رہنا. 10ویں سنت ہے حالت قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا. 11ویں سنت ہے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا اور دوران قرأت اس میں تدبر کرنا. یہ نماز کی کچھ عملی سنتیں ہوئیں. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اس کے بعد اسے رکوع کی ضرورت آتی ہے. تو ہم ذرا اس بات کے اوپر بھی نظر دوڑا لیں کہ رکوع میں ہم کن کن سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ رکوع کی سنتیں کیا ہے. پہلی سنت یہ ہے کہ دونوں گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح پکڑنا کہ انگلیاں کھلی ہوں. اسی طریقے سے دوسری سنت یہ ہے کہ حالت رکوع میں پیٹھ کو سیدھا رکھنا. اس کی تیسری سنت یہ ہے اپنے سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا. سر پیٹھ سے اوپر ہو نہ نیچے ہو. چوتھی سنت ہے اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھنا. رکوع کے بعد انسان سجدہ کرنے جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئیے نظر اس پہ بھی دوڑا لیا جائے کہ سجدے کی سنتیں کیا ہے. سجدے کی سنتیں کچھ ہیں. وہ یہ ہے کہ اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھنا. دوسری سنت ہے کہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے الگ رکھنا. تیسری سنت ہے کہ اپنی رانوں کو اپنی پنڈلیوں سے جدا رکھنا. چوتھی سنت ہے کہ سجدے کی حالت میں اپنے گھٹنوں کے درمیان فاصلہ رکھنا. پانچویں سنت ہے کہ اپنے پاؤں کو کھڑا رکھنا. چھٹی سنت ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کو زمین پر قبلہ رخ رکھنا. ساتویں سنت ہے کہ پاؤں کو ملا کر رکھنا. آٹھویں سنت ہے اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر رکھنا. نویں سنت ہے کہ ہاتھوں کو کھلا رکھنا. 10ویں سنت ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر رکھنا. 11ویں سنت ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی سمت رکھنا. اب 2 سجدوں کے درمیان انسان جب بیٹھتا ہے جسے جلسہ کہا جاتا ہے اس کی 2 سنتیں ہیں. آئیے اس پر بھی ہم سرسری نظر دوڑا لیں. پہلی سنت یہ ہے کہ اس جلسے کی 2 کیفیت ہیں. ایک یہ کہ دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے ایڑیوں پر بیٹھنا اور دوسری یہ کہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا. یہ جو دوسری قسم کی جو سنت بتائی گئی ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پہ بیٹھنا، یہ عام طور پر ہم اور آپ جو ہے اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے ایڑیوں پر بیٹھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی درست ہے، وہ بھی اللہ کے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دوسری سنت یہ ہے کہ اس جلسہ میں طوالت کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس قدر طوالت کرتے ہیں، اتنا لمبا کرتے ہیں کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید آپ بھول گئے ہیں. یاد رہے کہ پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے
یاد رہے، دھیان سے سنیے گا کہ یاد رہے کہ پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے بھی ایک مسنون جلسہ ہے، ایک مختصر سا جلسہ ہے جسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ البتہ اس جلسے کی کوئی دعا نہیں ہے، اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان والے جلسے کی طرح اسے لمبا بھی نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اب آخری تشہد کی کچھ سنتیں ہیں۔ اس کی پہلی سنت یہ ہے کہ آخری تشہد میں بیٹھنے کی جو کیفیات ہیں ان کیفیات کا ہم سرسری جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس میں بیٹھنے کی 3 کیفیات ہیں۔ ایک یہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے کر لے اور زمین پر بیٹھ جائے۔ یہ جو ہم آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں یہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ دوسری کیفیت پہلی کیفیت کی طرح ہے، لیکن دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کرنے کے بجائے اسے بھی بائیں پاؤں کی طرح بچھا لے، اور تیسری یہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کر لے اور بایاں پاؤں دائیں پنڈلی اور ران کے درمیان رکھ لے۔ آئیے آخری تشہد کی دوسری سنت پر نظر دوڑاتے ہیں کہ ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھنا جبکہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔ اس کی تیسری سنت ہے کہ تشہد میں خواہ پہلا ہو یا دوسرا اپنی انگشت شہادت کو حرکت دینا، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا درمیان والی انگلی پر ایک گول دائرے کی شکل میں رکھا ہوا ہو اور اپنی نظر انگشت شہادت پر رکھے۔ اگر یہ تمام باتیں جو ہے سننے میں سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ ان تمام چیزوں کو اپنے یہاں موجود کسی عالم سے، اپنے یہاں موجود کسی امام صاحب سے ان تمام باتوں کو عملی شکل میں دیکھ سکتے ہیں اور ان سے دریافت کر سکتے ہیں کہ اس کی عملی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی جو چوتھی سنت ہے آخری تشہد کی، سلام پھیرتے ہوئے دائیں بائیں چہرے کو گھمانا۔ نماز کی ان عملی سنتوں کو شمار کر لے اور پھر دیکھیں کہ ان میں سے کون سی سنت ہر رکعت میں آتی ہے اور کون سی سنت جو ہے پوری نماز میں 1 یا 2 مرتبہ آتی ہے۔ پھر دن اور رات کی فرض اور نفل نمازوں کی رکعات بھی شمار کر لے تو دیکھیں گے کہ 24 گھنٹوں میں آپ کتنی زیادہ سنتوں پر عمل کر کے کتنا زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ بندے کو اللہ کے سامنے 2 مرتبہ کھڑا ہونا ہے، ایک نماز میں اور دوسرا قیامت کے روز۔ تو جو شخص نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا حق ادا کر دیتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن کا کھڑا ہونا آسان ہوگا، اور جو شخص نماز والے قیام کا حق ادا نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن والا قیام بھی انتہائی سخت ہوگا۔ تو یہ کچھ سنتیں تھیں جس کا ذکر ہم نے آج کے درس میں اس مختصر سی مدت میں کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے، ہماری اس نماز کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔